تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو۔ کیا تم نے کہا تھا یہ لوگوں سے؟ یعنی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا یا حضرت سیدہ مریم کے بارے میں مشرکانہ عقیدہ رکھا، وہ تو اپنی عقیدت کے اندر اندھے ہوئے، انہوں نے تو کر لیا جو کر لیا۔ اللہ کریم جناب عیسیٰ روح اللہ سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ یعنی شرک جنہوں نے کیا انہوں نے تو کر لیا۔ اللہ کریم اس نبی سے پوچھے گا جن کے بارے میں شرک کیا گیا کہ کیا اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا للناس، لوگوں سے، اتخذونی کہ مجھے بناؤ، و امیہ اور میری ماں کو بناؤ، الہین دو خدا، دو الہ بناؤ، من دون اللہ اللہ کے سوا ہمیں بھی دونوں کو خدا مانو، کیا تم نے کہا تھا؟ قالا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ورز کریں گے عیسیٰ علیہ السلام تو پاک ہے یا اللہ، میرے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ میں یہ کہوں، وہ بات کہوں جس کا مجھے حق تو نے نہیں دیا۔ یا اللہ میں نے نہیں کہا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور یہ کہیں گے کہ مولا تو جس چیز سے پاک ہے، بھلا میں کون ہوتا ہوں کہ وہ تیرے حق میں بات کہہ دوں؟ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا، بالفرض اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے تو علم میں ہے نا، تیرے تو علم میں ہے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ کریم کے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تعلم ما فی نفسی، تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، لفظ سیم ہے، وَتَعْلَمُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے، وَلَا أَعْلَمُ میں نہیں جانتا، مَا فِي نَفْسِكَ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا۔ لیکن یہاں ترجمہ ہم کریں گے کیا؟ اللہ تو دل سے پاک ہے، ہم نے اللہ کے لیے دل والا لفظ نہیں لے کے آنا، ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تعلم ما فی نفسی، یا اللہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، حالانکہ لفظ سیم ہے، لفظ وہی آیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا، اللہ کے لیے بھی لفظ وہی استعمال کیا کہ تعلم میں جانتا ہوں، ما فی تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم میں نہیں جانتا، ما فی نفسک لفظ وہی ہے لیکن یہاں لفظ نفس کا معنی ہم دل نہیں کریں گے کہ یا اللہ جو تیرے دل میں، ہم کہیں گے یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں وہ نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، میں نہیں وہ جانتا۔ انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اب جب ہم یہ آیت نمبر 116 شروع کریں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کہ جب اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، کیا تو نے کہا تھا؟ اب اللہ کو پتہ ہے لیکن یہاں پہ سوال اللہ کرے گا ان سے۔ پتہ چلا کہ سوال کرنا علم کی نفی کی نشانی نہیں ہوتا، سوال کرنا علم کی نفی کی نشانی نہیں، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، رب کو تو پتہ ہے، اللہ کے تو علم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ و امہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن اللہ کریم پھر بھی سب کے سامنے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں یا اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، تیری شان میں تو پاک ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ مالک اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یا اللہ تجھے تو معلوم ہے نا،
یا اللہ پاک جو میرے دل میں ہے تو اس سے بخوبی واقف ہے، جو تیرے علم میں ہے میں تو وہ نہیں نہ جانتا۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے وہی کہا تھا، ما قلت، میں نے ان سے جو کہا، لہم ان کے لیے، الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کہا کہ میرا اور تمہارا رب وہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، میں نے اسے تیری بندگی کا کہا ہے۔ ما قلت، میں نے نہیں کہا، لہم ان کو، الا مگر یہ کہا تھا، ما امرتنی بہ، جس کا یا اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا نا، میں نے وہی ان کو کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ربی ربکم، کہ تم اس رب کی عبادت کرو، جو اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے تو بس یہ کہا ہے ان کو، میں نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں نے نہیں کہا مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ اور پھر یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ قیامت کا دن ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنے علم کی نفی بھی وہاں پہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یا اللہ جب میں نے ان کو کہا تھا نا کہ وہ تیری بندگی کریں، تیری عبادت کریں، تو وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں اس بات پر، ان کی اس بات پر میں گواہ رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، تب تک میں اس بات پر گواہ رہا کہ انہوں نے جو میں نے کہا تھا وہ تیری عبادت کرتے رہے، میں گواہ رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو رقیب ہے پھر اس کے بعد ان پر، میں جب تک رہا میں گواہ ہوں، پھر جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو رقیب بن گیا، پھر تو گواہ ہے ان پر کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو رقیب لفظ جو ہے یہ اردو کے شاعر بھی استعمال کرتے ہیں، رقیب کا لفظ، تو رقیب کہتے ہیں نگہبان کو، شریکہ سب تو بڑا رقیب ہے۔ رقیب ویسے عام طور پہ سمجھا یہ آتا ہے کہ رقیب دشمن کو کہتے ہیں، رقیب اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے جو چال ڈھال پہ، رفتار پہ، گفتار پہ نظر رکھتا ہے کہ ہن میں پتہ رکھنا ہے کدھر جا رہا، کدھر آ رہا، کی کھا رہا، کی پی رہا، کی پہن رہا، تو اس کو کہتے ہیں رقیب۔ تو اللہ کریم جل جلالہ سے بڑا نگہبان رقیب اور کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ فرما، اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ فلما توفیتنی، پھر جب یا اللہ تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو رقیب ہے ان کی حالت پر، ان کے دلوں پر، وانت علی کل شیء شہید، اور یا اللہ تو ہر شے پر گواہ ہے، ہر شے کو اس کی ہر سمت سے جاننے والا ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ نے ان کے شرک کی بات کی تھی کہ انہوں نے شرک کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا دکھ تھا کہ انہوں نے شرک کیا ہے اور مجھے اس کے اندر انہوں نے شامل کر لیا ہے کہ مجھے الہ ماننا شروع ہو گئے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ ان کو اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے پھر تو غالب حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج محشر کا دن سچوں کو ان کے سچ کی جزا دینے کا دن ہے، آج جھوٹوں کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آج قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج یہ دن ہے، اللہ فرمائے گا آج یہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کے سچ کا نفع پہنچایا جائے گا۔ وہ کیا نفع ہوگا؟ اللہ نے وہ نفع بتا دیا، فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے، سچوں کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ ایسے سچے لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس آیت پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں ساری زندگی سچوں میں رکھے، سچ بولنے والوں میں رکھے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو سچ بولنے والوں میں، موت دے تو بھی اللہ سچائی پہ ہی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں سچوں کی صف میں کھڑا کرے۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ جو بات کی رب تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے حاکمیت زمینوں اور آسمانوں کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے ان کی حاکمیت بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر دسترس ہے اللہ کی، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ آج ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے ہم سورۃ الانعام جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو سورہ مائدہ میں سب سے جو اہم ترین سبق ہمیں ملا وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں شرک کی آمیزش سے بھی بچنا ہے۔ شرک سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن شرک کی آمیزش سے بھی بچنا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے شخصیت پرست نہیں بننا، بابوں کی پوجا نہیں کرنی، پیروں کی پوجا نہیں کرنی، کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں اندر آنا چاہیے کہ کوئی شخصیت آپ کے لیے حرف آخر بن جائے۔ آپ کہیں نہیں جی جو انہوں نے کہہ دیا وہ میرے لیے بس حرف آخر ہے۔ حرف آخر کیا ہے؟ حرف آخر اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس۔ باقی سارے بندے ہیں، ہم غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں، سستیاں، کاہلیاں وہ ساری ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو آج چونکہ 26 رجب المرجب ہے